بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، آج رمضان المبارک کی 7ویں مجلس ہے، اور اس مبارک مجلس میں ہم دعا کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ میں اور آپ سب مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں لائق عبادت، مستحق عبادت، بندگی کے لائق اور عبادت کے لائق صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ذات بابرکات ہے۔ عبادت اللہ کے علاوہ مخلوق کی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت مخلوق کے لیے کرتا ہے، کسی نبی کے لیے یا کسی مقرب فرشتے کے لیے یا سورج چاند کے لیے یا کسی مخلوق کے لیے وہ کام کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے اور جس کا اللہ نے حکم دیا اپنی ذات کے لیے، تو وہ شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ ان عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم دعا ہے، جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں 8 مقام پہ حکم دیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پیچھے دعا کا حکم دیا اور پھر اسی کو عبادت سے تعبیر کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ دعا عبادت ہے۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ رسوا ہو کے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اللہ سے دعا کرو گڑ گڑا کر بھی اور چپکے سے بھی۔ وادعوہ خوفا وطمعا، تم چاہتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 1 سے زائد جگہوں پہ اپنی ذات سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں اس عبادت کو کثرت سے بجا لائیں۔ یہ دعا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ اپنی نماز میں اذان و اقامت کے دوران سجدے میں یا اسی طرح نماز کے بعد اگر کوئی شخص قبولیت کے اوقات میں صبح سحری کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جمعے کے دن عصر سے مغرب تک یہ ساری قبولیت کے وقت ہیں، اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتا ہے اپنی زندگی کے مصائب کے حل کے لیے اور اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے رزق کے لیے، یہ عبادت کے ضمن میں آتا ہے۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب روزوں کے احکام اور مسائل کو اپنی کتاب میں سورۃ بقرہ میں ذکر کیا، تو آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ آیت روزے کے احکام چند اس آیت سے پہلے اور چند اس آیت کے بعد اور بیچ میں اس آیت کا مذکور ہونا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ سے تو بے شک میں قریب ہوں۔ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی پکار کو اور دعا کرنے والے کی دعا کو اور التجا کرنے والے کی التجا کو اور مانگ کرنے والے کی مانگ کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، وہ بیماری میں پکارے، صحت میں پکارے، مشکل میں پکارے، مصائب میں پکارے، بچپن میں پکارے، مرد پکارے یا عورت پکارے، زندگی کے کسی حصے میں اس سے دعا کرے، میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالخصوص رمضان کے احکام کے بیچ میں جب اس آیت کا ذکر کیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دعا کے لیے بہترین محل اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت یہ رمضان کی گھڑی ہے۔ اور خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ دعوت الصائم لا ترد، جن 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، یقیناً ان میں سے ایک روزے دار بھی ہے۔ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آدمی روزے کی حالت میں ہو، اگرچہ افطاری کے وقت دعا کرنے کی کوئی صحیح روایت تو موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ وقت افطار سے پہلے آدمی روزے دار ہوتا ہے تو اس وقت وہ دعا کرتا ہے تو یقیناً وہ روزے دار کی دعا ہے، اور وہ اپنی التجا اور اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور جب وہ اپنے اللہ کی بندگی میں نڈال ہو چکا ہے اور اپنے مالک کے سامنے التہا کے ساتھ
اور بڑے ہی یقین کے ساتھ جب وہ ان گھڑیوں میں دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ بس ایک شرط ہے کہ آدمی کو دعا یقین کے ساتھ کرنی چاہیے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا کرو اور تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ دعا باوضو کرنی چاہیے، قبلہ رخ ہو کے کرنی چاہیے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی ہے۔ دعا کے آداب میں سے اللہ کی حمد و ثنا شروع میں پڑھنی چاہیے اور کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا کی قبولیت کے چانس کو بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی اللہ تعالیٰ بڑے حیادار ہے اور بڑا سخی ہے، اسے شرم آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے تو وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان مبارک گھڑیوں میں، رمضان کے ان ایام میں، رمضان کے ان دنوں میں اور رمضان کی ان راتوں میں کثرت سے اللہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ نیکی اور خیر کے اس راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔